پیارے پیارے اور سندر بچے، مجھے اس بات کی نہایت ہی انتہائی مسرت ہے کہ آپ نے ایک روایت کو برقرار رکھا ہے۔ کافی سالوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ 9th کے بچے 10th کو اور 10th کے بچے جو ہے اسٹاف کو جو ہے فیئرویل پارٹی دیتے ہیں، اور آپ نے جو آج یہاں آرگنائز کیا بہت ہی منظم طریقے سے آرگنائز ہوا۔ جتنا آپ کا اس میں سہیوگ رہا، مجھے لگتا ہے اتنا ہی نیتو میم کا بھی اس میں سہیوگ رہا۔ یہ برابر آپ کے ساتھ رہی اور سرو کرتی رہی۔ جہاں تک سیشن کا سوال ہے یا 10th کلاس کے بچوں کا سوال ہے، مجھے یہ بات کہنے میں بھی بڑی لذت اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے ٹیچرز نے کوئی دقیقہ خیر و گزارش نہیں کیا آپ کو پڑھانے میں، آپ کی مجموعی نشو و نما کو ابھارنے میں۔ 0 پیریڈ بھی یہاں کے اساتذہ کرام نے لیا آپ کی فلاح و بہبود کے لیے۔ وہی ہمارے اسکول کی جو بک ہے، کوئی کسر آپ کی خدمت کرنے میں جو ہے باقی نہیں رکھی۔ ان کے ساتھ جو آیا ہے انہوں نے بھی آپ کی بہت خدمت کی۔ اب آگے آپ کی منزل ہے، اس منزل کو حاصل کرنا ہے اور اس کو کر گزرنا ہے، اور اپنا نام، سکول کا نام، اپنے والدین کا نام، اپنے ڈسٹرکٹ کا نام، ریاست کا اور پھر ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ بورڈ کے ایگزامس میں بھی ایک تاریخ ہوتی ہے کہ جو فرسٹ بچہ آتا ہے اس کی بھی ایک ہسٹری بنتی ہے، جو ڈویژن لیتے ہیں، جو ڈسٹنکشنز لیتے ہیں، ان کی بھی ہسٹری بنتی ہے۔ تو ہسٹری ہمیشہ بنانے کے لیے ہوتی ہے، ریکارڈ جو ہے وہ توڑنے کے لیے بنتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ابھی بھی اگر کہیں اثر باقی ہے، ابھی بہت سے دن آپ کے باقی ہیں، تو سب بچوں کے لیے پیغام ہے کہ ایک پرفتن ماحول ہے، پرفتن دور ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈرگس کی صورت میں ہم پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ کہیں دور ہے، اب ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ ہم یہ سنا کرتے تھے کہ صرف میل پرسن ہی اس کو جو ہے کنزیوم کرتے ہیں، لیکن آج فیمیل بھی کنزیوم کرتی ہیں اور پکڑی بھی جاتی ہے اور سمگل بھی کرتی ہے۔ لہذا آپ جب باہر جائیں گے، ایسے جیسے آدمی سے آپ کا پالا پڑے گا، لیکن اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لڑکیوں کے لیے میں ایک خاص میسیج دینا چاہوں گا، کیونکہ those who are blessed with daughters have to say something۔ میری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے یہ میرا میسیج ہے، بزرگوں کا ہی قول ہے کہ ایک سفید کپڑا ہوتا ہے، اگر سفید کپڑے میں کسی قسم کا داغ لگ گیا تو اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ تو لڑکیاں ایک سفید کپڑے کی طرح ہوتی ہیں، اپنے آپ کو کسی داغ لگنے سے جو ہے داغ لگنے نہیں دینا چاہیے۔ سوسائٹی میں کھل کے جینا ہے، بھرپور جینا ہے، اپنا حق حاصل کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی اس دور میں بچانا ہے۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے، ایگزام دے کے یہاں سے جائیں گے اور نیکسٹ اسکول میں جائیں گے، یا جو آپ کی زندگی کے مراحل باقی ہیں، پھر آدمی کو قدم قدم پر کچھ چیزیں یاد آتی ہیں، اپنا بچپن یاد آتا ہے، اپنے اساتذہ کرام یاد آتے ہیں، اپنے جو کلاس فیلوز ہیں وہ یاد آتے ہیں، ٹیچرز یاد آتے ہیں، اور میری طرح جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو کئی اوکیزنز پہ جو ہے وہ بھی آدمی کو یاد آتے ہیں۔ 2-4 اشعار میرے پاس ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا کہ جب کوئی ایسی مشکل گھڑیاں آتی ہیں تو سہانے موسم کے دن جو ہے وہ آدمی کو یاد آتے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ حقیقت یاد آتے ہیں، فسانے یاد آتے ہیں، جو آنکھوں سے ہوئے اوجل وہ زمانے یاد آتے ہیں، خطا ہوتے رہے تیر کب کی جو ذہن سے نکلے، مگر ہاں وہ جوانی کے نشان اب بھی یاد آتے ہیں۔ کوئی آنکھوں میں رکھ لے یا نظر انداز کر جائے، مگر بچپن کے سب ساتھی پرانے یاد آتے ہیں۔ کوئی نغمہ جب چھیڑتی ہے وقت کی جوگن، نشاط و کیف میں ڈوبے ترانے یاد آتے ہیں۔ ہمیں تاج جب بھی تلخ گھڑیاں گھیر لیتی ہیں، گئے ایام کے موسم سہانے یاد آتے ہیں۔ میں چاہوں گا جیسے ابھی پیٹی سر نے بولا کہ اساتذہ کرام اپنے والدین، اپنے سے جو بڑا ہے اس کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جو بچہ ان خوبیوں کو اپنے آپ میں لے گا وہ کہیں کا ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اور چھوٹے پہ جو ہے شفقت کرنی ہوتی ہے، بڑے کا احترام اور چھوٹے پہ شفقت۔ میں ابھی صبح دیکھ رہا تھا، میرے کلاس فیلو یہاں آئے ہوئے تھے، تو میم جب باہر سے آئی تو انہوں نے اپنے جو ان کے مذہب کے حساب سے پیر چھونا ہے، تو میں بھی وہیں بیٹھا تھا۔ ایک آدر ہے، ایک سمان ہے۔ اگر جنرلی ہم دیکھیں تو بیچارہ ایک لیبر سا ہے، مزدور آدمی ہے، میم جو ہے یہ ٹیچر ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، لیکن اپنا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرے کا ادب کرنے سے اپنے آپ کو عزت ملتی ہے، اپنے آپ کی عزت بڑھتی ہے، وہ گھٹتی نہیں ہے۔ یہ کچھ چند ضروری باتیں تھیں مجھے آپ سے کہنی تھی، اور آپ نے مجھے یہاں پر بلایا۔ میری یہ دعا ہے آپ سب بچے جتنے بھی ہیں 10th کے خاص کر کے جو یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کامیابی کی منزل کو چھو، میرے اسکول کا نام بھی روشن ہونا چاہیے، میرے اساتذہ کا نام، آپ کے ماں باپ کا نام، اور آگے بھی جو زندگی میں آپ کو کہیں کٹھنائی نہ آئے۔ ایک ٹاپک جو ہمارا وہ پروگرام تھا، اس میں ایک بچی نے بولا تھا کہ اے وِداتا کیا ضرورت تھی میرے لیے دو گھر بنانے، جبکہ میرا ایک بھی گھر اپنا نہیں ہے۔ لڑکیوں کے لیے کٹھنائیاں ضرور آتی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے، ہار نہیں ماننی ہے۔ ایک کریکٹرڈ پرسن جو ہے وہ کبھی ہار ماننے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ان منزلوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ آگے جا کر جب آپ اچھی پڑھی لکھی ایک خاتون بنے گی، اچھی لکھی ایک عورت بنے گی، تو آپ کی گھر میں بھی ریسپیکٹ ہوگی، سوسائٹی میں بھی ریسپیکٹ ہوگی۔ اور اگر کہیں تھوڑا سا کوئی چوک گئے، پھر آپ کو اپنا آپ بھی ساتھ نہیں دے گا۔ لہذا میری اوپر والے سے یہی دعا ہے کہ آپ تندرست رہو، آپ پھول ہو، آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار آئے، اور ایسا باغ بنے جو دوسروں کو بھی خوشبو دے۔ میری یہی دعا ہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام کو اس منچ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس ٹینیور میں، اس سیشن میں انہوں نے جس قدر آپ کی خدمت کی ہے، آپ کو پڑھایا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور میں اس لیے بھی تعریف کرتا ہوں یہاں کے اسٹاف کی کہ یہ کیپیبل پرسن ہے، اور جو بھی اسائنمنٹ ان کو میں دیتا ہوں اسے چوکتے نہیں ہیں، اور ہر جگہ پر میری عزت ہوتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میرا اسٹاف کام کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے۔ کہیں بھی جو ہے ڈیفالٹر لسٹ میں ہمارا نام آج تک نہیں آیا۔ ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو ڈیکورم آپ نے بنا کے رکھا ہے یہ بھی مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے تب تک پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ نے کیک بھی لایا تھا، لیکن اس پروگرام کی شوبہ اگر میں کہوں تو وہ آپ کا کیک ہی لانا تھا، اور سب سٹاف ممبرس کو آپ نے کھلایا۔
آپ کا اوپر والا جس کو آپ اللہ کے نام سے پکارتے ہو یا بھگوان کے نام سے پکارتے ہو، آپ کی جھولیوں میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں آئیں. یہ میری دعا بھی ہے، یہ میری تمنا بھی ہے. بہت کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کہہ بھی نہیں پاتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش بھی کم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. آپ سبھی کا، ٹیچرز کا، بچوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.